بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے وطن کے پیارے لوگوں، آپ کی خدمت پہ سلام پیش کرتا ہوں۔ آج پاکستان کے اندر جناب ایک دفعہ پھر ڈاکہ پڑا جی پاکستان کی عوام کی جیبوں کے اوپر۔ پاکستان کی عوام کا معاشی قتل کیا گیا۔ پاکستان کی عوام کو ایک دفعہ پھر اندھیروں کی طرف دھکیلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک گیم ڈالنے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آج سارا دن خبر جو یہ گرم رہی کہ عمران خان صاحب کی 2 عدالتوں میں حاضری تھی اور دونوں معزز عدالتوں کی طرف سے یہ احکامات جاری ہوئے تھے کہ آپ کو روبرو پیش ہونا پڑے گا، تب آپ کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کو ضمانت دی جائے یا آپ کو ریلیف دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ اس چیز کو ہائپ کو اتنا کریٹ کیا گیا کہ ایسے لگ رہا تھا جس طرح کہ عوام جو ہے وہ پریشان ہو جائے اور عمران خان صاحب وہ گھبرا جائیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ متوجہ ہو جائیں، یعنی اپنا یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا اس کے اوپر سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، خیالات کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا۔ بہرحال کہ جی پھر وہ پریشانی تو انسان کو ہوتی ہے اور اس کے اوپر پھر پاکستان تحریک انصاف نے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ معزز ہائی کورٹ سے بھی رابطہ کیا، ایک ریلیف ادھر سے ملا، ایک جناب جو وہ ملا جناب آپ اس وقت جو خبر آئی ہے تازہ اس کے تحت ابھی تفصیلات میں نہیں آپ کو بتا سکتا، لیکن یہ خبر ابھی میرے تک پہنچی ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملا جی کچھ دن کا۔ اس کے بعد وہ انہوں نے کہا تھا جی کہ چاہے ایمبولینس میں ڈال کے لے کے آئیں لاہور ہائی کورٹ نے، یا جس طرح بھی ہے آئی جی صاحب کو بھی متنبہ کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کی سیکورٹی اور یا جس طریقے سے بھی آپ کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے۔ جب وہ تفصیل آئے گی میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ فی الحال تک جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ ریلیف ملا ہے جی، لیکن اس دوران عمران خان صاحب نے اپنا خطاب کیا، وہ آپ نے سن لیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا جی کہ پاکستان کے خان صاحب نے کیا کہا، اس حکومت نے بجٹ کتنا ڈالا جی، وہ کیا کیا۔ 200 ارب روپے کا بجٹ تقریباً جو عوام کے اوپر تھوپا گیا، چوتھا بجٹ ہے جی یہ اس سال کے دوران۔ آپ ان کے پچھلا ٹنیور جو عمران خان صاحب کا 3 سال 8 مہینے کا ٹنیور ہے، اس کے اندر آپ ذرا نوٹ کریں 4 لانگ مارچ کس بنیاد پہ ہوئے۔ ہم الیکشن نہیں مانتے، ہم مہنگائی نہیں مانتے۔ کچھ صاحب جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نیند نہیں آتی، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم عوام کو سستا آٹا، سستا پٹرول، سستے ڈالر، یہ ساری چیزیں میں گنتا جاؤں تو بے شمار چیزیں جو ان کے بیانات موجود ہیں۔ پھر جناب لانگ مارچ ہوتے رہے، کوئی کراچی سے چلا اسلام آباد تک آ کے گر گیا، کوئی جناب لاہور سے چلا رستے میں گر گیا، کچھ جناب کوئٹہ سے چلا، پشاور سے چلا، کوئی کدھر سے چلا۔ یہ سارے پورے پاکستان سے اکٹھے ہو کے 13-14 جماعتیں جو ہیں یہ لانگ مارچ کرتی رہی ہیں جناب مختلف ادوار میں، اور اسلام آباد تک پہنچتے رہے۔ عمران خان صاحب نے کسی کو نہیں روکا، وہ کہتے تھے آؤ بھائی کھانا کھاؤ، بیٹھو، جو میں خدمت کر سکتا ہوں کرتا ہوں آپ کی۔ بات یہ نہیں جی، بات یہ ہے کہ اگر اس کو غور سے دیکھا جائے، ان کے بیانیے 35 سال کے بیانیے دیکھے جائیں، بھٹو فیملی کے 35 40 50 سال کے بیانیے دیکھے جائیں۔ کچھ بڑے لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر، جو بڑے لوگ ہیں جن کو ایلیٹ کلاس کہا جاتا ہے، پاکستان کی ایلیٹ کلاس، پاور کلاس جس کو کہتے ہیں، ان کے وعدے دیکھیں۔ جب بھٹو آیا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا جناب، پھر بھٹو کا نکالا گیا پاکستان کے اندر جناب بڑے اسلام کا نعرہ لگایا گیا، پھر جناب نواز شریف صاحب آئے قرض اتارو ملک سنوارو جناب، پھر بے نظیر صاحب آئیں بابا کا بیانیہ اللہ جنت نصیب کرے، پھر بابا کا بیانیہ روٹی کپڑا اور مکان پاکستان کی ترقی جناب، پھر بے نظیر صاحب کو نکالا گیا جناب کرپشن کے نام پہ جناب، بہت کرپشن کی، پھر نواز شریف صاحب کو کرپشن کے نام پہ نکالا گیا جناب، پھر جناب نواز شریف صاحب پھر آ گئے، پھر جناب نعرہ لگایا ملک سنواروں گا، پاکستان کو ایشین ٹائگر بناؤں گا۔ اس کے بعد پھر بے نظیر صاحب آنے لگی تو وہ حادثے کا شکار ہو گئی، پھر جناب مفاہمت کے بادشاہ آ گئے جی، میں جناب بھٹو کا نعرہ لے کے چلوں گا، روٹی کپڑا اور مکان بھی دوں گا، عوام کو سستا
فلاں چیز بھی دوں گا، فلاں چیز بھی دوں گا، کرتے کرتے 4-5 سال گزار دیے، 5 سال گزار دیے. پھر جناب آ گئے شہنشاہ معظم آ گئے. پھر پاکستان کے اندر نعرہ لگنا شروع ہوا، ہم جناب میٹرو بنا رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں، ہم موٹر وے بنا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی گئی. جو بڑے صاحبان ہیں وہ جب بھی آئے انہوں نے کہا جی ہم کرپشن ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. ابھی اگر قصے سنو سب کے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. جو عمران خان صاحب آپ کو کہتے ہیں ہم بھیڑ بکریاں، اور واقعی ہم بھیڑ بکریاں ہیں. بہرحال کہ جی آج پاکستان کے 75 سال میں پاکستان کی عوام کو ریلیف نہیں ملا، پاکستان کی عوام کو سکون کا سانس انہوں نے نہیں لینے دیا. پاکستان کی عوام قسمہ پرسی کی حالت میں جکڑی ہوئی، اس وقت بھی مزید جکڑ دی گئی. آج جو عمران خان صاحب نے تقریر کی ہے اس کے اندر بتایا کہ یہ مجھے نظر آ رہا تھا، ہر اندھے آدمی کو بھی یہ نظر آ رہا تھا جس طرح یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ عدالتوں کے اندر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، معزز عدلیہ کے اندر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن کرواؤ، پاکستان کے اندر کوئی نظام کی بہتری کرو. لیکن پاکستان کے اندر طاقتور نظام چل رہا ہے جی. اس وقت طاقتور نظام کیا سوچ رہا ہے جی وہ مجھے نہیں پتا، نہ میں اس ویڈیو میں بات کروں گا. یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن نہ کروانا، نہ ہم نے الیکشن میں کھڑے ہونا. جس طرح یہ ضمنی الیکشن سے بھاگے ہیں، جس طرح قومی کے الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں، جس طرح پنجاب اسمبلی کے اور KP کے اسمبلی کے جو مطلب کہ الیکشن ہونے ہیں ان سے بھاگ رہے ہیں. اگر ان کے بیانیے دیکھے جائیں، ان کے یو ٹرن دیکھے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا 3 سال 8 مہینے الیکشن کراؤ، عوام کو سستا ریلیف دو، عوام کو یہ کرو، عوام کی بجلی مہنگی کر دی گئی. وہ الیکشن جو آواز لگا رہے تھے وہ کہاں سو گئے؟ وہ جو مہنگائی سستی کرنے آئے تھے وہ کہاں سو گئے؟ وہ لوگ کدھر گم ہو گئے جناب؟ اب تو حالات یہ ہو گئے، وہ میڈیا کہاں گیا جو اس وقت مائک لے کے گھومتا تھا؟ اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں جی کہ ایک وقت کا کھانا بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا. عوام کس مسائل کے اندر شکار ہو گئی. اور اگر دیکھا جائے ان کی صحت پر کوئی اثر پڑا، آپ اندازہ کریں ان کی جو پرانے روش تھی وہ ابھی تک رواں دواں ہے. عارف حمید بٹی صاحب نے ایک بات کی، میں بات یہاں کوٹ نہیں کرتا، انہوں نے اپنے پروگرام میں کی کہ 60 ارب روپے کی دہاڑی لگائی گئی. اب وہ عارف حمید بٹی صاحب کا GNN پہ پروگرام ہے، قاضی صاحب کے ساتھ انہوں نے بتایا، لیکن پھر تفصیل نہیں بتائی. اب آپ اندازہ کر لیں جی ان کے پاس میرے سے زیادہ انفارمیشن، زیادہ خبریں، وہ سینئر صحافی وہ بات ایسے نہیں کرتے جب تک ان کو کوئی اتھینٹک رپورٹ نہ ہو. میں مطلب کہ صرف ان کی بات کو کوٹ کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ جو لوگ پاکستان کے اندر انقلاب لے کر آنے والے تھے، پاکستان کے اندر ڈالر کو سستا کرنے والے تھے، پاکستان کے اندر مہنگائی کو سستا کرنے والے تھے، پیٹرول کو سستا کرنے والے تھے، آج کے بجٹ کے بعد پاکستان کدھر گیا؟ وہ جس کو کہتے ہیں پاکستان کے لیے خطرہ بن گیا تھا، جس کے مطلب یہ بیانات آ رہے ہیں کہ اگر وہ رہتا تو پاکستان نہ رہتا. اگر بھٹو کے ہوتے ہوئے پاکستان رہ گیا، اگر میں نام نہیں لکھ سکتا، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے پاکستان بچ گیا. 35 سال سے یہ لوگ ہیں پھر بھی پاکستان بچ گیا. عمران خان صاحب نے تو کیا ہی کچھ نہیں جناب، 3 سال 8 مہینے. اور اس دوران پاکستان کا ریکارڈ موجود ہے جی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. 17 سال کے بعد پاکستان ایک ترقی کی شاہراہ پر چلا تھا. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اس وقت عوام کیلکولیشن کر رہی ہے. اس وقت ڈالر کتنے کا تھا، اس وقت انڈا کتنے کا تھا، اس وقت گھی کتنے کا تھا، اس وقت پیٹرول کتنے کا تھا، اس وقت جناب پاکستان کے اندر دالوں کے ریٹ کیا تھے. آج عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں ساری چیزیں بتائی ہیں. پیاز جو پاکستان کے اندر پیدا ہوتا ہے
اس کا ریٹ کس جگہ پہ چلا گیا. پاکستان کے اندر گندم، جس کے اندر پاکستان خود کفیل ہے، پاکستان کے اندر گندم نایاب ہوگی، روز لوگ مرتے ہیں. کیا یہ آپ انعام لے کے؟ اور جنہوں نے یہ فیصلہ کیا وہ لوگ سوچیں جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک خطرہ تھا ملک کے لیے. بیان دینے سے پہلے بھائی جان پہلے سوچو خطرہ کون تھا، یہ کس نے سارا کام کیا تھا، کون تھا وہ جس کے اوپر ارشد شریف صاحب قتل ہو گئے، وہ کون تھا کے اوپر سوال کرو تو بڑی دور تک جاتا ہے. کسی کو غدار کہہ دیتے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت جو ان سے سوال کرے وہ بندہ غدار ہے جناب. اس کے اوپر غداری کا پرچہ، اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ. 4-5 ہزار لوگ دہشت گرد ہو گئے. جو دہشت گرد افغانستان میں بیٹھے انہوں نے آپ کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. بھارت جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے اس نے آپ کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. جو IMF آپ کے ساتھ کر رہا ہے اس نے آپ کے ناک میں دم کر دیا، دھواں نکال دیا آپ کے ناک میں سے. بلکہ آپ کی ناک میں سے کیا نکالا، عوام کے ناک میں سے نکال دیا. آپ تو آئے اسی مشن کے لیے. بات یہ سوچنے والی ہے. لیکن پاکستان کی عوام کے ساتھ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک میں قصہ سنا کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں جی، کہ میری بات کو ذرا غور سے سنیے. پرانے وقتوں کی بات ہے جی. ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا. وہ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس سے بھی شاید زیادہ کرتا ہوگا. بادشاہی نظام کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے، جو بولا اس کا سے یا سر قلم کر دو یا اس کو جناب جیل کے اندر ڈال دو. یہ جو نظام اس وقت 10 مہینے میں آپ کو نظر آیا ہے یہ بادشاہت کا نظام ہے جناب. یعنی بے شمار لوگ ہیں. ابھی تو کئی لوگوں کا تو پتہ ہی نہیں جی وہ کون کون سے ہیں بیچارے ضمانتیں کرواتے پھر رہے ہیں. لیکن میں بات اپنی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات ختم کرتا ہوں. بادشاہ نے سروے کروایا ہے اپنے ملک کا، جس طرح انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے سروے کروایا نا جی. تو اس میں رپورٹ آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گراف ہے وہ 75% ہے جی اس وقت. یعنی عوام میں مقبولیت کا گراف 75% ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کا اپنا سروے کسی پرائیویٹ ادارے سے کروایا گیا اور بڑا مطلب کہ کچھ سوچ سمجھ کے وہ جو بھی تنظیم سروے کرنے والی تھی اس کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی تھی. اسی طرح طاقتور حلقوں نے کروایا جی، اس کا رزلٹ بھی یہی آیا. امریکہ نے کروایا، چائنا نے کروایا، سعودی عرب نے کروایا. اس کے علاوہ شاید میرے خیال ترکی بھی ایک ملک ہے، ترکی نے جی، انگلینڈ نے کروایا جی. یعنی اس میں BBC ہو سکتی ہے یا کوئی بھی جو ادارہ ہے اس نے کروایا. 70 to 80% گراف آیا عمران خان صاحب کا. اور ان کا گراف کتنا آ گیا پیچھے 25%. جماعتیں کتنی جی 13 یا 14، اور 14 اس کے ساتھ جناب دوسری لگا لا، یعنی 28 جماعتوں کی پاکستان کے اندر مقبولیت ہے جی. 25% لگا لیں جی. بہرحال کے جی وہ بادشاہ جو تھا اس کے حالات بھی بالکل ایسے ہی تھے. اس نے سروے کروایا تو اس کی انٹیلیجنس نے آ کر رپورٹ دی کہ بادشاہ سلامت عوام آپ سے بہت ناراض ہے، آپ پر بہت سارے گلے شکوے ہیں. اس نے اجلاس بلا لیا. اس نے اپنے سب وزراء کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے. اس میں جو سب سے زیادہ سمجھدار وزیر تھا نا، جس طرح ہمارے اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ وہ سمجھدار ہیں، یا پاکستان کے جو سیانے لوگ جن کو بولتے ہیں وہ سمجھدار ہیں، اسی طرح وہ وزیر بھی بڑا سیانا تھا جی. وہ سیانے وزیر نے کہا جی بادشاہ سلامت آپ ٹیکس لگا دیں. اس نے کہا یار عوام تو پہلے ہی میرے خلاف ہے تو میں ٹیکس لگا دوں گا عوام اور خلاف ہو جائے گی. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ لگا کر تو دیکھیں، میرے کہنے پہ اگر رزلٹ نہ آئے تو پھر آپ بات کرنا. بہرحال کے جی بادشاہ سلامت نے اس کا کہنا مانا جناب. باقی کابینہ حیران تھی کہ عوام پہلے خلاف ہے، اگر ٹیکس لگے گا تو عوام شور ڈالے گی. لیکن بادشاہ نے اس وزیر کو، کیوں سمجھدار وزیر تھا نا جی، وہ ہوگا جی وزیر خزانہ ہوگا یا کوئی اور بڑا وزیر ہوگا، وزیر داخلہ ہوگا، جس کی سوچ کے اوپر عمل کرتے ہوئے جناب انہوں نے جناب کو ٹیکس لگا دیا. اب وہ جو شہر تھا نا جی، وہ آدھا شہر دریا کے اس طرف تھا، آدھا شہر دریا کے اس طرف تھا. لوگ کاروبار کرنے کے لیے آدھے لوگ ادھر جاتے تھے، آدھے لوگ ادھر جاتے تھے. باقی اس نے اپنے پیادے ایلچی وہ مقرر کر دیے کہ ہر گھر سے جو بندہ باہر نکلے اس سے ٹیکس لینا جی. اس کو مختلف جو بھی اس وقت طریقہ اس نے رائج کیا ہوگا. اب لوگ ٹیکس دینا شروع ہو گئے جناب. جب وہ آتے ٹیکس دیتے، لائن میں لگتے، دیر لگ جاتی تو
وہ آوازیں آنی شروع ہوگی کہ بادشاہ سلامت کو ریکویسٹ کی جائے کہ آدمی بڑھا دیے جائیں۔ اب اس نے جناب وہ رپورٹ پہنچائی بادشاہ کو جناب کہ بادشاہ سلامت عوام یہ کہہ رہی ہے جی کہ ٹیکس ہم دے رہے ہیں۔ وہ جو ملک تھا وہ خوشحال تھا، عوام بھی اس کی خوشحال تھی جی۔ تو اس نے دوبارہ کابینہ کا اجلاس بلایا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پہلے سروے کراتے ہیں پھر مطلب کہ اس کے اوپر سوچتے ہیں۔ اس نے جناب اپنے وزیر کو بھی طلب کر لیا، اس دوران سروے بھی آ گیا۔ عوام کے اندر نفرت بھی ویسی تھی لیکن پریشان تھے کہ بادشاہ جو آدمی بڑھائے ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ جب یہ بات پھر دوبارہ ڈسکس کی گئی کابینہ کے اندر وزراء کے سامنے، تو اس وزیر نے پھر کہا بادشاہ سلامت اب آپ نے ٹیکس نہیں لگانا، اب اس کے ساتھ اضافی ان کو جوتے لگانے یعنی پنجابی میں جس کو بولتے ہیں چھتر لگانے والا کام وہ جناب شروع کر دیا جائے، یعنی ٹیکس بھی لگانا ہے، 5 جوتے صبح کو سر میں، 5 شام کو تشریف پہ لگانے ہیں۔ وہ ترتیب انہوں نے دے دی جی۔ اب بادشاہ نے کہا یہ تو اور کام خراب۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت پہلا میرا فارمولہ غلط نکلا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ بھی کر کے دیکھیں۔ اس نے جناب بادشاہ نے وہی آرڈر کر دیا۔ اب صبح اعلان منادی ہوگی کہ اس وقت تو منادی ہوتی تھی نا، وہ بجاتے تھے ڈرم سا، ڈرم بجانے کے بعد جناب منادی ہوگی کہ کل سے جناب ٹیکس بھی لیا جائے گا، 5 صبح گولیاں جناب پونسٹان کی، رات کو پیناڈال کی 5 گولیاں اور ٹیکس جناب ساتھ میں۔ اب جناب عوام پھر اس طرح کا شکار ہو گئی۔ اب انہوں نے پوچھا جی اب کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں، جوتے بھی کھاتے ہیں، لیکن ہماری وہی ریکویسٹ ہے کہ بادشاہ سلامت آدمی بڑھاؤ۔ اگر پاکستان کا سینیریو اس وقت چیک کیا جائے، میری یہ ساری جو باتیں پچھلی کرنے والی ہیں نا اس کا اینڈ جو ہے نا وہ یہ چیز ہے، اگر یہ ساری چیزیں جو اس بادشاہ نے اپنی قوم پر مسلط کی تھی، آج اگر پاکستان کی عوام کے حالات دیکھیں، جوتے بھی کھا رہے ہیں، ٹیکس بھی دے رہے ہیں، کوئی چیز اس سے مختلف ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ باقی جب تک ہم لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، ہم لوگ یہ سوچیں گے نہیں کہ ہمارا حق کھا کھا کر یہ اربوں پتی بن گئے، جب تک ان کا اتصال نہیں کیا جائے گا، احتساب نہیں کیا جائے گا، ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، ان سے پوچھا نہیں جائے گا، میرا عدل کا نظام انگڑائی نہیں لے گا، میرا طاقتور حلقے جب تک بدلاؤ اپنے اندر نہیں لے کے آئیں گے۔ اب تو کرپشن کی عجب کہانیاں سامنے آ رہی ہیں جی، جو سن کے بندہ حیران ہو رہا ہے جی۔ جس کو مسیحا سمجھا وہی میرا قاتل نکلا۔ اب تو یہ معاملہ نظر آ رہا ہے جی اس وقت پاکستان کے اندر، جو حالات و واقعات میں اپنے گناہ گار کانوں سے سن رہا ہوں، جو لوگ بتا رہے ہیں کہ جس کو مسیحا سمجھا وہی میرا قاتل نکلا۔ بس اس سے آگے میں کیا کہوں جی، جب تک ہماری قوم متحد نہیں ہوگی، ذمہ داری محسوس نہیں کرے گی، جب تک ہم ان سے سوال نہیں پوچھیں گے، جب تک آپ MNA کے دفتر جائیں، آپ MPA کے دفتر میں جائیں، آپ جب وہ آپ کے پاس آئیں اس وقت آپ سوال پوچھیں کہ سر ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اگر آپ نے اچھا کیا تو آ جائیں، نہیں تو واپس چلے جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ 1 الیکشن 2 الیکشن ان کے ساتھ اگر یہ سلوک کریں، خدا کی قسم یہ لوگ یا سیاست چھوڑ جائیں گے یا کرپشن چھوڑ جائیں گے۔ کیوں؟ کرسی ان کی موت ہے۔ جاتے جاتے میں بات لمبی ہو جائے گی، میں مطلب کہ بات آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ان کی حالت کیا ہوگی۔ کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے دوسرے بادشاہ کو قید کر لیا۔ اب بادشاہ جب دوسرے بادشاہ کو قید کرتا ہے نا تو اس کو سزائے موت ہی دیتا ہے۔ تو اس نے بادشاہ نے سوچا یار میں یہ توہین امیز کام نہیں کروں گا، میں اس کو سزائے موت نہیں دینا چاہتا۔ تو اس نے کہا، اپنے وزیروں مشیروں سے بات کی، اس نے کہا کیا کیا جائے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ گندگی ہوتی نا جو، اس کی ٹوکری اس کے پاس سے گزار دی جائے۔ اس نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا آپ کر کے تو دیکھیں، آپ یقین کریں۔ اس وقت وہ اس نے گندگی جو بھی ہو مطلب کہ ساری اکٹھی کی کر کے وہ اس کے باسکٹ کے اندر ڈالی، اور اس بادشاہ کو جس جیل کے اندر بند کیا گیا تھا اس کے دروازے کے باہر سے گزر گیا، واپس آ گیا، بادشاہ کی موت ہو گئی۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ آپ 1 الیکشن 2 الیکشن اسی طرح کریں گے، ان سے حساب طلب کریں گے، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں اس پہ عمل کر کے دیکھو تو صحیح میرے پاکستانیوں۔
ان سے جواب مانگو۔ جب آپ جواب مانگو گے کہ بھائی جان ہمارے ساتھ یہ 4 ٹیکس لگائے گئے ہیں 1 سال کے اندر، اگر آپ 4 سال حکومت میں رہ گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اب آپ اندازہ کر لیں۔ اگر اسی ریشو کے ساتھ مہنگائی بڑھے جو عمران خان صاحب کے دور میں تھی، اگر اسی ریشو سے یہ بڑھاتے جائیں، یہ میری طرف سے جی 2030 تک یہ حکومت کریں۔ اگر آپ برداشت کر سکتے ہو یہ مہنگائی، اگر اپنے بچے قربان کر سکتے ہو تو ضرور کریں۔ ہاں، وطن پہ بچے قربان کریں، اپنی عزت اور ناموس کی خاطر، اپنی زبان کی خاطر جناب اپنے بچے قربان کریں یا نہ کریں، لیکن وطن کی خاطر اگر وطن قربانی مانگے تو آپ ضرور دیں۔ ان سے سوال کریں اخلاقاً، میں یہ نہیں کہتا گالی دیں یا جو کریں، نہیں، بری بات ہے۔ آپ آئیں بڑے اخلاق سے بٹھائیں، سوال ان کے ساتھ قائد اعظم کے 14 نکات رکھیں، اپنے مطالبات رکھیں کہ سر جس وقت وہ صاحب جو پاکستان کے لیے خطرہ ہے وہ تھا، ہماری سیلری اتنی تھی، ہمارا ڈالر اتنے کا تھا، ہمارے پاس ریزرو اتنے کے تھے، فورن ریمیٹنسز اتنے تھے، پاکستان کی انڈسٹری اس پوزیشن میں جا رہی تھی، سر آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ سر سوال کر کے دیکھیں۔ آٹا نہیں مل رہا، آپ ان کے دفتر جائیں، جدھر آپ کا MNA بیٹھتا ہے، جدھر آپ کا MPA بیٹھتا ہے، اس کے گھر جائیں، اس کے باہر بیٹھ جائیں، جا کے بیٹھ کے عرض کریں کہ ہمیں آٹا لے کے دو، ہمیں دالیں لے کے دو، ہمیں گوشت لے کے دو، ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ پتہ تو چلے، تجوریاں بند کر کے بھر کے پلاٹ خرید کے دبئی، امریکہ، یورپین کنٹری میں آپ کے اثاثے تو بڑھ رہے ہیں، پاکستان کے اثاثے ختم ہو گئے، پاکستان کی عوام ختم ہو گئی۔ اللہ حافظ۔